لبنان میں منگل اور بدھ کو پیجرز اور دیگر مواصلاتی آلات کے ذریعے انجام پانے والے صہیونی دہشت گردانہ کارروائیوں میں 30 سے زائد عام شہری شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی ذرائع نے بدھ کی شام ملک کے بعض علاقوں من جملہ بیروت کے زاہیہ جنوبی علاقے میں مواصلاتی آلات میں ایک بار پھر دھماکوں کی خبر دی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق بدھ کے دھماکے منگل کے دھماکوں سے زیادہ وسیع تھے اور ان میں 20 سے زائد لوگ شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ بدھ کی شام ہونے والے دھماکوں کے بعد بعض اپارٹمنٹس اور گاڑیوں نیز موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی۔ بدھ کو بیروت کے زاہیہ جنوبی علاقے میں شہیدوں کے جنازے میں بھی دھماکہ ہوا تھا۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ بدھ کے دھماکے صرف پیجرز تک محدود نہیں تھے بلکہ بعض کمپیوٹروں اور وائرلیس سسٹمز میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ رائٹرز نے بھی اپنے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ بدھ کو موبائل فونز میں بھی دھماکے ہوئے ہیں اور یہ دھماکے منگل کے دھماکوں سے مختلف تھے۔ بعض ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ شہر سیدہ میں ایک دکان کے اندر آئی فون سمیت موبائل ٹیلی فونز میں دھماکے ہوئے۔ اسی کے ساتھ باخبر سیکورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ لبنان میں منگل کو جن پیجروں میں دھماکے ہوئے ہیں ان میں استعمال ہونے والے آئی سی کے ذریعے دھماکہ خیز مواد بھرے گئے تھے۔ المیادین ٹی وی کے مطابق باخبر ذرائع نے بتایا ہے کہ ان پیجروں میں دھماکہ خیز مواد اس طرح نصب کیے گئے تھے کہ بموں اور دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والے ان آلات کے ذریعے ان کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا جو آج مختلف ملکوں میں رائج ہیں اور ہوائی اڈوں پر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق امریکہ کو لبنان میں اسرائیل کی تازہ دہشت گردانہ کارروائیوں کی اطلاع تھی۔ صہیونی سائٹ واللہ نے لکھا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ گالانت نے لبنانی شہریوں کے خلاف پیجرز کے ذریعے انجام دی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہونے سے قبل اپنے امریکی ہم منصب کو اس کی اطلاع دے دی تھی۔ صہیونی نیوز سائٹ نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر جنگ گالانت نے لبنان میں پیجرز کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیاں شروع ہونے سے پہلے اپنے امریکی ہم منصب سے رابطہ کیا، انہیں بتایا کہ ان کی حکومت لبنان میں کارروائیاں انجام دینے جا رہی ہے۔ یہ بات ایسی حالت میں سامنے آئی ہے کہ لبنان میں پیجرز کے دھماکوں کے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے دعویٰ کیا تھا کہ ان دھماکوں میں امریکہ کا کوئی ہاتھ ہے، نہ اس کو اس کی کوئی اطلاع تھی۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ امریکہ اس سلسلے میں اطلاعات حاصل کر رہا ہے۔ پاکستان نے لبنان میں مواصلاتی آلات کے ذریعے صہیونی دہشت گردانہ کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں مواصلاتی آلات کے ذریعے کیے جانے والے حملوں کو دہشت گردانہ قرار دیا اور شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ان دہشت گردانہ حملوں کی لپیٹ میں آنے والے عام شہریوں کے اہل خانہ اور لواحقین اور اسی طرح لبنان کے عوام سے ہمدردی کا اظہار اور لبنان کی سلامتی اور عرضی سالمیت کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے علاقے میں اسرائیل سے لاحق خطرات اور اس کی مہم جوئی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو صہیونی حکومت کی حمایت کرنے کے نتیجے میں تل ابیب کے بین الاقوامی قوانین کے منافی کارروائیوں اور اس کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کا جواب دینا پڑے گا۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے رہائشی علاقوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے جس میں متعدد فلسطینی شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر آج بھی صہیونی فوج کے وحشیانہ حملے جاری رہے۔ صہیونی فوج کے توپ خانوں نے آج جنوب مشرقی غزہ کے الزیتون محلے پر گولہ باری کی۔ اسی طرح القرارہ و ازنا کے درمیانی علاقوں میں تعینات صہیونی فوجیوں نے مشرقی خان یونس پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کی۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بھی شہر غزہ پر کئی بار بمباری کی۔ میڈیا ذرائع نے بتایا ہے کہ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ کے ایک مکان پر بمباری میں 2 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی۔ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی شہر غزہ کے الصبرہ محلے پر بھی بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی طرح شہر غزہ کے الرمال اور بعض دیگر علاقوں پر بھی صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے بمباری کی۔
دریں غاصب صہیونی فوج نے آج صبح جنوبی شہر غزہ کی بعض عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ غاصب صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹروں نے مشرقی شہر غزہ کے الشجاعیہ علاقے کو حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 8 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 5 بچے اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غرب اردن کے مختلف علاقوں اور مقبوضہ بیت المقدس میں شعفات کیمپ کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غرب اردن کے مختلف دیگر علاقوں پر بھی حملہ کیا۔ شہر جنین اور اس کے اطراف کے علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں کے دوران کم سے کم 19 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں ایک صحافی بھی شامل ہے۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے بھی صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ غرب اردن میں جنین کے علاقے میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے جنین میں حرش السعادہ اور جنین کے مغرب میں الیامون علاقے پر بھی حملہ کیا، جہاں فلسطینیوں نے جارحیت کا مقابلہ کرتے ہوئے صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے دہشت گردی کے مقابلے میں ایران پاکستان تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے مختلف شعبوں میں تہران اور اسلام آباد کے مشترکہ تعاون کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے دہشت گردی کے مقابلے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ارنا کے مطابق پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بدھ کو اسلام آباد میں ایران کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان میں اسلامی جمہوریہ ایران کے فوجی اتاشی کرنل محمد محسن شہابی، پریس اتاشی ہادی گلید اور پاکستان کی وزارت دفاع کے بعض سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے 2 جانبہ روابط کی تازہ صورتحال، بالخصوص دفاعی فوجی نیز فوجیوں کی ٹریننگ اور دفاعی مصنوعات کی تیاری میں باہمی تعاون کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس ملاقات میں فوجی اور سیکورٹی کے شعبوں میں ایران پاکستان تعاون کی موجودہ سطح کو اطمینان بخش قرار دیا اور دہشت گردی کے مقابلے میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران اور اسلام آباد کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری ہے اور سبھی مسائل باہمی مشاورت اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ملاقات میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے بھی دونوں ملکوں کے دیرینہ روابط جاری رہنے پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ مساعی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران اسلام آباد کے ساتھ سبھی شعبوں میں ہمہ گیر تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی وزارت دفاع کے شعبہ رابطہ عامہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایران اور پاکستان کے مشترکہ سرحدی کمیشن کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستانی وزارت دفاع کے شعبہ رابطہ عامہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے سرحدوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سبھی ضروری اقدامات انجام دیے اور اس سلسلے میں مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔